بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی تعریف گزر چکی، اس کے خواص کا تذکرہ ہو چکا۔ آج اسم کی ایک جہت سے یعنی اعراب و بنا کے جہت سے اسم کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ہوا کی ضمیر کا مرجع اسم ہے کہ اور او یعنی اسم قسمان دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے، اور وہ دو قسمیں مورب اور مبنی ہیں۔ قسمان نکال کر یہ بتا دیا کہ یہ کل کی تقسیم اجزاء کی طرف نہیں ہے کہ کل کا اس پر حمل جائز نہ ہو، بلکہ یہاں تقسیم الکلی الی الجزئیات ہے، اور کسی بھی شے کی جو قسم ہوتی ہے وہ اس کا جزئی ہوتی ہے، اور اس جزئی پر اس کلی کا حمل ہوتا ہے۔ المورب اسم المبنی اسم کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں او یعنی اسم، اس کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ اب اسم ایک جہت سے جو ان دو قسموں میں منحصر ہے کہ یا تو مورب ہوگا یا مبنی ہوگا، اس کی دلیل حصر دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ مُرَكَّبًا مَعَ غَيْرِهِ أَوْ لَا، اس لیے کہ اسم اس بات سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو او یعنی اسم اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ والاول، اور پہلی قسم یعنی یہ قسم کہ اسم اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اما ان یشبہ مبنی الاصل او لا، یا تو او اسم مرکب غیر کے ساتھ مبنی اصل کے یعنی ماضی اور امر حاضر معروف اور جملہ حروف کے مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وَهَذَا، اور یہ قسم یعنی وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو، یہی مورب ہوتا ہے۔ وَهَذَا، اور یہ یعنی وہ مرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، وہ مورب ہوتا ہے۔ وما عداہ، اور اس کے ما سوا یعنی غیر مرکب کے ما سوا، اور اس مرکب کے ما سوا جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، وہ مبنی ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کی تفصیل آپ دیکھیں۔ فل مورب یعنی اسم مورب، کیونکہ بحث اسم کی چل رہی ہے تو تعریف بھی یہاں مطلق مورب کی نہیں، اسم مورب کی ہو رہی ہے۔ فعل مضارع بھی مورب ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان الگ سے آئے گا۔ یہ اسم کی بحث ہے تو یہاں جس مورب کا ذکر ہے وہ اسم مورب کا ذکر ہے۔
اور تقسیم بھی اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی وہ اسم کی پڑھی ہے معرب اور مبنی، تو یہاں تعریف بھی اسم معرب کی ہو رہی ہے کہ اسی لیے شارح کہتے ہیں الذی ہوا قسم من الاسم، وہ معرب جو اسم کی قسم ہے، المرکب وہ ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، لیکن محض غیر کے ساتھ مرکب ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ غلام و زیدن بھی غیر کے ساتھ مرکب ہے، اور رجل عالم بھی غیر کے ساتھ مرکب ہے، یعنی غلام و زیدن میں غلام زید کے ساتھ مرکب ہے، رجل عالم کے ساتھ مرکب ہے۔ معرب کی تعریف میں جس ترکیب کی بات کی گئی ہے وہ اس ترکیب کی بات کی گئی ہے کہ عامل کا تحقق ہو جائے، اور غلام و زیدن میں زید کے ساتھ غلام کی ترکیب سے غلام کے کسی عامل کا تحقق نہیں ہوتا۔ رجل عالم میں رجل کی جو ترکیب ہے غیر یعنی عالم کے ساتھ، اس ترکیب میں رجل کے عالم کا تحقق نہیں ہوتا، تو معرب کی تعریف میں مرکب سے مراد مطلق مرکب نہیں ہے، بلکہ ایسی ترکیب کے ساتھ مرکب ہے جس ترکیب کے ساتھ اسم کا عامل متحقق ہو جائے۔ تو اب معرب کی تعریف میں زید، قائم اور ہؤلاء یہ تینوں داخل ہو جائیں گے۔ کہاں داخل ہو جائیں گے؟ تمہارے قول زید قائم میں اور قامہ ہؤلاء میں، کیونکہ زید اپنے غیر یعنی قائم کے ساتھ مرکب ہے اور اس کا عامل بھی متحقق ہے کہ یہاں زید میں ابتدا عامل ہے۔ اسی طرح سے قائم بھی معرب ہوگا کیونکہ قائم بھی زید کے ساتھ مرکب ہے اور اس ترکیب میں اس کا عامل یعنی ابتدا متحقق ہے۔ اسی طرح سے قامہ ہؤلاء میں ہؤلاء اپنے غیر قامہ کے ساتھ مرکب ہے اور ترکیب ایسی ہے کہ اس کا عامل اس میں متحقق ہے، کیونکہ ہؤلاء محلاً مرفوع ہے اور اس کا عامل قامہ متحقق ہے، بخلاف اس صورت کے کہ اسم بالکل مرکب نہ ہو، سرے سے مرکب ہی نہ ہو۔ عامل کے ساتھ مرکب ہونا نہ ہونا بعد کی چیز ہے، سرے سے مرکب ہی نہ ہو۔ مثلا اسماء معدودہ، جیسے آپ کہیں الف، با، تا، زید، عمر، بکر، یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے غیر کے ساتھ سرے سے مرکب نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ معرب نہیں ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ اور بخلاف اس صورت کے کہ اس مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ لیکن لا ترکیبا یتحقق معه عاملہ، لیکن ایسی ترکیب نہ ہو کہ اس ترکیب میں اس کا عامل متحقق ہو جائے، جیسے کہ غلام ہے غلام زیدن میں، کس میں؟ غلام زیدن میں، کہ غلام ایک اسم ہے غیر کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ مرکب ہے، لیکن یہ ایسی ترکیب نہیں ہے کہ اس ترکیب میں غلام کا عامل متحقق ہو جائے، تو کہتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَبْنِيَّاتِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، یہ سب کے سب مصنف کے نزدیک از قبیل مبنیات ہیں، یعنی وہ اسما جو سرے سے مرکب ہی نہ ہوں وہ از قبیل مبنیات ہیں، یا مرکب تو ہوں لیکن اس ترکیب میں مرکب کا عامل متحقق نہ ہو تو وہ بھی مصنف کے نزدیک مبنیات کے قبیل سے ہیں۔ اس کے بعد تعریف کا، معرب کی تعریف کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ معرب وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور ترکیب ایسی ہو کہ اس ترکیب میں عامل کا
تحقق ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اسے مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشابہت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اے لم یناسب، یعنی مناسب نہیں ہونا چاہیے۔ اور مناسبت بھی کیسی؟ ایسی مناسبت نہیں ہونی چاہیے جو منع اعراب میں مؤثر ہے۔ کس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے؟ مبنی اصل کے، یعنی اس مبنی کے جو بنا میں اصل ہے وہ بذات خود مبنی ہے، کسی مناسبت مؤثرہ کی بنیاد پر مبنی نہیں ہے، تو اضافت بیانیہ ہے۔ اور مبنی اصل ہے کیا؟ وہ ماضی ہے، اور امر بغیر لام ہے اور حرف ہے۔ ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اب امر مبنی علی الجزم ہوتا ہے جو بغیر لام کے ہو، یعنی امر حاضر معروف، اور حرف جتنے بھی ہیں یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ اور اسی قید سے ہاولائے جیسا اسم نکل گیا جو قامہ ہاولائے کے مثل میں ہے، کیونکہ ہاولائے اسم تو ہے، غیر کے ساتھ مرکب بھی ہے، ترکیب بھی ایسی کہ اس کا عامل متحقق ہے، لیکن چونکہ ہاولائے اپنے یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے، جیسا کہ عنقریب اس کے باب میں، یعنی مبنیات کے باب میں، اس میں اشارہ کے بیان میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بلکہ دو باتیں قابل غور ہیں کہ مصنف نے لم یشبہ کی تفسیر لم یناسب سے کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لم یشبہ کو لم یشبہ نہ رکھ کے لم یناسب کر دیا، اور لم یناسب کی تشریح پر کون سا قرینہ ہے کہ یہاں اشباہ سے مراد مناسبت ہے، اشباہ نہیں ہے؟ اور پھر منع اعراب میں جو مناسبت مؤثر ہوتی ہے وہ مناسبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ان دونوں باتوں کی تفصیل کہ لم یشبہ کا معنی آخر شارح نے لم یناسب کیوں کیا ہے، اور پھر منع اعراب میں کیا کیا چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کا تفصیل سے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل